بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری ہے اور یہ ہم متفرق سوالات کی نشست کے طور پہ آگے بڑھائیں گے۔ مختلف مواقعوں پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ سوالات جو آپ حضرات کی جانب سے موصول ہوتے ہیں ای میل کے ذریعے، اسی طریقے سے واٹس ایپ پہ، ایس ایم ایس پہ، غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے جانیں کہ ان معاملات میں چیزوں کو دیکھنے کا ان کا زاویہ نظر کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ یہ بات بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا ایک معیار ہے، ایک کرائیٹیریا ہے جو قرآن مجید نے مقرر کر دیا ہے، وہاں محض کسی گروہی یا مذہبی وابستگی کی بنیاد پہ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید خود دوسرے مقام پہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے۔ اگر جنت میں جانے کا کوئی معیار ہے اور وہ معیار اسلام سے ہٹ کے اسلام کو نہ ماننے والوں پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے، تو دوسری جگہ تو یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ صرف اسلام کے ماننے والوں کے لیے وہاں پر نجات اور بخشش ہوگی۔ ان دو چیزوں کی مطابقت کیا ہے؟ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کن چیزوں کا تقاضا کیا ہے، تو یہ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک معیار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ گروہوں کو ایک ایک کر کے سورہ بقرہ میں گنوایا ہے اور ایک ایک کر کے سورہ مائدہ میں، ٹھیک، اور ان میں سب سے پہلے جس گروہ کا ذکر کیا ہے وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، سب سے پہلے مسلمانوں کا۔ اور اس میں یہ بتایا ہے کہ گروہ بندی کی بنیاد پر، یعنی جو دنیا میں ہماری علامت بن جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں، ایک تیسری جماعت کہتی ہے وہ نصرانی ہیں، تو یہ گروہ بندی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں بخشش کا باعث بنے گی یا قبولیت کا باعث بنے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک معیار ہے جو اس نے بتایا ہے۔ وہ جو معیار ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ اچھا، یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کسی گروہ کا نام نہیں ہے یا مسلمان کسی گروہ کا نام نہیں ہے، اسی معیار پر پورے اترنے والوں کا نام ہے۔ اچھا، تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا تو دین ایک ہی ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ الاسلام ہے۔ یعنی میں نے جب سے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ پہلے دن سے مخاطب کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں خیر و شر کو الہام کیا، اپنا شعور دے کے اس کو پیدا کیا، جیسے ہی وہ شعور کے ساتھ پیدا ہوا تو اس کو خطاب کیا، پیغمبر بنا دیا، آدم علیہ السلام سے ابتدا ہو گئی۔ تو اس کے بعد کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی؟ وہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس پر اگر میں، آپ یا کوئی بھی شخص دنیا میں پورا اترے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو معیار بتا دیا جی، اس معیار ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اچھا، کیوں اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے؟ یعنی یہ کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، یہ کوئی زمینی شناخت نہیں ہے، یہ نام جغرافیے سے پیدا نہیں ہوا، یہ کسی خاص شخصیت کے ساتھ تعلق سے پیدا نہیں ہوا، یہ ایک معیار ہے جس کو بیان کرتا ہے، وہ ہے خدا کے سامنے سبمیشن۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ تو جس وقت میں پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت کو مان لیتا ہوں کہ میں بندہ ہوں اور میرا ایک پروردگار ہے، اور میں اپنے اس پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جس طرح کہ ہم اگر دنیاوی زندگی سے مثالیں لیں تو میں نے ماں کو پہچان لیا، میں نے باپ کو پہچان لیا، باقی چیزیں تو خود بخود وجود پذیر ہو جائیں گی۔ ماں ہے تو اس کے حقوق متعین ہو جائیں گے، باپ ہے تو اس کے حقوق طے ہو جائیں گے، اور میرے فرائض بھی اس کے حوالے سے معروف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب میں اپنے رب کو پہچان لیتا ہوں، جب میں اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہوں، تو میرا اس کے ساتھ تعلق کیا بنے گا؟ وہ تعلق ہے سبمیشن، وہ تعلق ہے میرا اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے جان و مال کو اس کی نظر کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ ہم جب اسلام کا لفظ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مخصوص شناخت آتی ہے۔ قرآن مجید اسی کی نفی کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شناخت تم نے بنائی ہے، تم میں کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس معیار پر نگاہ رکھو جس کا نام اسلام ہے۔ یعنی اسلام کسی گروہ کی شناخت نہیں ہے، وہ اس معیاری کا تو نام ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اللہ کو جس طرح کے ماننے کا حق ہے مانا جائے. جیسے ہی آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کو ماننا ناگزیر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو ماننے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی, میں اس کے سامنے کبھی نہیں جاؤں گا, مجھے اس کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا, تو پھر تو اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہوا. اور جب یہ طے ہو گیا کہ مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں یہ جاننے کی صحیح کروں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو اصل میں اس کرنا کیا ہے کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے. تو اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا میں کوئی اور دین قبول نہیں کروں گا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معیار میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے دے دیا ہے وہی معیار ہے جس پر سب کو جانچوں گا. تو اس میں اب گروہ بندی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کسی وعدے کو پورا کرنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, اس لیے کہ اس نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے. چنانچہ جب یہود نے یہ کہا کہ ہم تو ہر حال میں جنت میں جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا, اور اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو پیش کرو. اس لیے کہ اللہ کا یہ تو معاملہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ کرے گا پھر اس کی خلاف ورزی کر دے گا. تو میں نے اگر وعدہ کیا ہی نہیں ہے تو میں اس کا پابند بھی نہیں ہوں. میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ معیار جس پر جو پورا اترے گا اس کے لیے جنت ہے. تو یہ معیار ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. چنانچہ قیامت میں کون مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوگا اور کون مسلمانوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ ہماری اس وقت دنیا کی گروہ بندی کے لحاظ سے ہونا ہی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے اسی معیار پر ہونا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں سے لوگ منتخب ہو کے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک, لیکن ہم سب اسلام کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں خیر کی چیزیں ہیں, اوامر نواہی ان پر عمل کرتے ہیں. ان کو ماننے کے بعد کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, خیر و شر تقدیر پر ایمان, ایک آدمی مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اگر قیامت کے دن مسلمان اس معیار پہ پورے نہیں اترتے, چلیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ جنت کے مستحق نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن اگر جو دوسرے گروہ ہیں وہ دنیا میں اسلام کا اقرار نہیں کرتے تھے, تو پھر اس کا مطلب انہوں نے تو اسلام پر عمل درآمد کو تو اس معیار کے لیے کوالیفائی بدرجہ اولا نہیں ہوئے, تو وہاں پھر وہ کس استحقاق پہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ معیار ہے کیا, پہلے تو یہ متعین کیجیے نا وہ کیا معیار ہے. وہ معیار انہی دونوں آیتوں میں بتا دیا گیا ہے. یعنی ہر شخص کو اس کے لیے جواب دینا ہے کہ اس کا اس کے پروردگار کے معاملے میں کیا صورتحال تھی. ٹھیک, وہ مانتا تھا نہیں مانتا تھا, دل کی گہرائیوں سے مانتا تھا, اس سے ملاقات پر پوری طرح تیار تھا, اطمینان رکھتا تھا اور اچھا عمل کرنے کے لیے تیار تھا. اب یہ جو آپ نے باقی تفصیلات بیان کی ہیں یہ تو نتیجہ ہے اس کا. جیسے وہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ سے کی طرف سے آنے والی جب کسی اطلاع پر اس کا اطمینان ہوگا تو کوئی نہیں مانے گا اس کو, اور اگر نہیں مانے گا تو کوئی وجہ بتائے گا, عذر پیش کرے گا, کوئی عذر پیش کرے گا. تو وہ عذر اگر قابل قبول ہوگا تو مان لیا جائے گا, نہیں قابل قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ بنیادی بات کیا ہے, وہ بنیادی بات اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, وہ بنیادی بات اس سے ملاقات پر ایمان ہے, وہ بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے اچھا عمل کرنا ہے. اس سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اگر میرے رب کی طرف سے کوئی اطلاع آتی ہے, میرے رب کی کوئی ہدایت مجھ تک پہنچتی ہے, تو میں اس کے مقابلے میں سرکشی نہیں اختیار کروں گا. یہ تو اس کی کرونری ہے. یہ جتنی چیزیں بیان کرتے ہیں ہم اصل میں اس تفصیلات کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھ تک کیا بات پہنچی ہے, تو جو بات مجھ تک پہنچی ہے میں اس کے لحاظ سے رسپونڈ کروں گا. اسی طرح سے ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے جواب دہ ہونا ہے. وہ مسلمانوں کو بھی ہونا ہے, وہ دوسرے لوگوں کو بھی ہونا ہے کہ انہوں نے کوئی رویہ اختیار کیا تو اس رویے کے پیچھے سرکشی تھی, گریز تھا, حق سے اعراض تھا, یا اس رویے کے پیچھے کوئی غلط فہمی تھی, عدم علم تھا, کوئی چیز واضح نہیں تھی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے ہاں عذر بن جائیں گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ معیار ایک ہی ہے, اس میں کون پورا اترتا ہے اور کون پورا نہ اترنے کے لیے کیا عذر پیش کرتا ہے. اس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں بھی اسی اصول پر ہوگا, دوسروں کے حق میں بھی اسی اصول پر ہوگا. ٹھیک ہے, ہم سب بہت ہی خوبصورت بات فرمائی. اپنے آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جب قیامت کے اندر فیصلہ ہوگا تعبیر آتی ہے, بھئی جئتمون فرادا, یہ اکیلے آئیں گے, ہر آدمی کو اس کی جو صحیفہ ہے, نامہ اعمال ہے, وہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں. تو یہ بھی تو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہاں محض گروپس کی بنیاد پہ, گروہی یا آپ کو مذہبی تعلق کی بنیاد پہ حساب کتاب نہیں ہو رہا. ورنہ تو قرآن کہتا بھی مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی, اس کے بعد یہودیوں کی آئے گی, اس کے بعد عیسائیوں کی آئے گی, کا انفرادی طور پہ ہر آدمی آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کا معاملہ انفرادی طور پہ ان معیارات پہ پرکھا جائے گا. یہی بات ہے,
یہی بات ہے جو قرآن نے واضح کی ہے. یہ جو کہا کہ جے تمون فرادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ان شناختوں کے ساتھ وہاں کوئی چیز نہیں پا سکو گے. یہ شناختیں دنیا کے لیے ہیں. یہاں ظاہر ہے کہ میں جو ہوں تو مجھے اس کے لحاظ سے ایک معاشرت ملتی ہے، اس کے لحاظ سے میرے حقوق طے ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے دنیا میرے ساتھ معاملہ کرتی ہے، میری ثقافت، میری تہذیب، اس کا پس منظر اس سے بنتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس لیے ہم اپنی شناخت کے بارے میں بہت حساس بھی ہوتے ہیں. لیکن قیامت میں کیا اس شناخت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گروہ بنا دے گا؟ وہاں دیکھیے سورہ واقعہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو گروہ بنائے جائیں گے وہ بھی اصل میں آپ کی باطنی کیفیت اور آپ کے ظاہری احوال کی بنیاد پر بنائے جائیں گے. دونوں کا باہمی ربط کیا پیدا ہوا؟ کیا جب آپ کے سامنے حق آیا، جب آپ کے سامنے کوئی صحیح بات آئی، جب آپ کے سامنے کسی پیغمبر کا نام آیا، جب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ کے پروردگار نے بتایا کہ اس کے فرشتے بھی ہیں، کوئی بھی اطلاع آئی، خواہ وہ اطلاع ماننے کی تھی یا عمل کرنے کی تھی، رسپونڈ کیا کیا آپ نے؟ یعنی آپ کا رد عمل کیا تھا؟ کیا آپ سبقت کر کے آگے بڑھے؟ اگر سبقت کر کے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے اس کے تقاضے پورے کر دیے ہیں تو آپ قیامت میں سابقون کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ سعادت تو حاصل نہیں کی کہ فوراً آگے بڑھے، لیکن بہرحال جب بات سمجھ میں آ گئی، عقل سے کام لیا، صحیح بات کو اختیار کیا، اس کے تقاضے پورے کیے اور کسی عذر کے بغیر کسی چیز کو ماننے سے انکار نہیں کیا. اگر عمل میں بھی کوتاہی ہوئی تو کسی عذر کی وجہ سے ہوئی. اس طرح جو آدمی بھی پیش ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور وہی لوگ اصحاب الیمین ہوں گے. اور جو ان دو چیزوں کے معیار پر پورے نہیں اترے، یعنی نہ انہوں نے حق کی طرف سبقت کی، نہ صحیح بات کی طرف آگے بڑھے، نہ انہوں نے صحیح بات کو علم و عقل کی بنیاد پر قبول کیا، نہ قبول کر کے اس پر عمل کے تقاضے پورے کیے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت سرکشی دکھائی ہے. تو قیامت میں دوزخ کن کی سزا ہے؟ وہ سرکشوں کی سزا ہے. آزار تو میں بھی پیش کروں گا، آپ بھی پیش کریں گے. کتنی غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں جس کے لیے عذر ہی پیش ہوگا، وہ پروردگار اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے چاہے گا تو قبول کر لے گا. تو ہمارے پاس تو پیش کرنے کے لیے آزار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آزار ہیں جو دین کے معاملے میں، ایمانیات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں یا مسموع ہوں گے، یعنی سنے جائیں گے وہاں پہ، اور یا رد کر دیے جائیں گے. تو بنیادی بات کیا ہے؟ معیار عالمی ہے، عالمگیر ہے، ہر جگہ کے لیے ایک ہی ہے. وہ معیار اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا ہے، اس کی بنیاد آپ کے اندر ودیت کر دی ہے، اس کی تذکیر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کرا دی ہے. اب انسان کا رد عمل کیا ہے؟ یعنی اس معیار کے سامنے آنے کے بعد کیا ہے، اس کو پانے کے لیے کیا ہے، اس کی اطلاع ملنے کے بعد کیا ہے، اور اگر سب کچھ واضح ہو گیا ہے تو پھر عمل کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال ہے جو مجھ سے بھی ہونا ہے، اور یہ سوال ہے جو افریقہ میں ایک رہنے والے آدمی سے بھی ہونا ہے، یورپ میں رہنے والے آدمی سے بھی ہونا ہے. اس سوال کے جواب میں آپ یہ دیکھیے کہ ہوگا کیا. یعنی یا میں اس سوال کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دے کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جنت میں چلا جاؤں گا، اور یا میری کوئی فرد قرارداد جرم سامنے آئے گی کہ تم نے تو فلاں معاملے میں صحیح رویہ نہیں اختیار کیا، صحیح طرز عمل نہیں اختیار کیا. اس وقت میرے آزار یعنی عذر کیا تھا، کیوں نہیں کیا؟ کیا اس کی بنیاد کوئی عذر تھا؟ اب آزار میں یہ چیزیں شامل ہوں گی کہ مجھے تو اطلاع نہیں ملی، میرے سامنے بات صحیح طریقے سے آئی نہیں، یہ چیزیں اس میں رکاوٹ بن گئیں، میرے ماحول میں فلاں باتیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا، میری غفلت کی وجہ یہ تھی. یہ میں بیان کروں گا نا، تو وہ پروردگار ہے جس کے سامنے بیان کروں گا، جس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس موقع کے اوپر یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی غلط بات کرو گے تو تمہارے اپنے آزاد گواہی دیں گے کہ تم غلط بات کر رہے ہو، تو گواہی قائم ہو جائے گی. اب اس کے بعد بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ خود میرے اپنے بیانات سے میرے سامنے آ جائے گا. تو یہ وہ اصول ہے جس کو سامنے رکھ کر دین کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس لیے یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک اکیلا آئے گا اور ہر شخص کا معاملہ انفرادی ہے. یہ اصل میں اجتماعی معاملہ ہے ہی نہیں. قیامت کا معاملہ، دنیا میں معاملات اجتماعی سطح پر ہوتے ہیں. دنیا میں تو دیکھیے کہ ہمارے رہنما غلطی کرتے ہیں، بعض اوقات کئی نسلیں اس غلطی کو بھگتتی. ہمارے لیڈر حضرات ایک غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. لیکن قیامت میں یہ صورت نہیں ہوگی کہ قوموں کی حیثیت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہاں فرمایا کہ ایک ایک آدمی کے کیس کا ہم الگ الگ جائزہ لیں گے. یہ کیا کر رہا تھا، اس کا رد عمل کیا تھا، اس تک کتنا علم پہنچا،
جس کو ہم نے جو دیا ہے اور جو اس تک پہنچا ہے اس کے لحاظ سے اس کا مواخذہ ہوگا. تو اسلام اس لحاظ سے کسی گروہ کے مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس دین کا نام ہے جو ایک عالمگیر صداقت کے طور پر دنیا میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اس کے سوا کسی اور دین کے قبول کرنے کا سوال ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی اس سے ایک اور جو بڑی الجھن واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہیں تو گویا آپ پریولیجڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ اب قیامت میں فیصلہ کر دیں گے تو مسلمان تو کامیاب ہو ہی جائیں گے. جو آپ نے بتایا یہ معیار ہے، تو اب سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں چلیں وہ تو کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیں گے اگر انہوں نے اس معیار پہ پورے نہیں اترے. مسلمانوں کے لیے تو پھر یہ زیادہ بڑا امتحان ہوا نا کہ اگر انہوں نے کوئی عذر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ سکتے ہیں بھائی تم تو دنیا میں اقرار کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، پیغمبر کو مانتے ہو، پھر بھی ہدایت پہ عمل نہیں کیا، تو یہ ہمیں جو اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے یہ تو ہمارے لیے زیادہ بڑا امتحان ہے بنسبت ان کے جو غیر مسلم ہیں. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قیامت کے حوالے سے کتنا بڑا امتحان بن گیا ہے. مجھے کیا ملا ہے، یعنی مجھے تو میں آنکھ کھولتا ہوں شعور کی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں. ہر مسجد سے یہ صدا اٹھتی ہے، گرد و پیش میں جتنے لوگ ہیں وہ میرے بزرگ ہوں، میرے اساتذہ ہوں، کسی نہ کسی جگہ سے مجھے یہ آواز آ رہی ہے. میرے پورے معاشرے میں اسلام اسلام اس کا نام بتایا جا رہا ہے. اس لیے مجھ سے تو بہت سخت مواخذہ ہوگا کہ تم تک یہ بات پہنچ گئی، تم نے اس کو سن لیا، تم نے اس چیز کو جان لیا، تم نے اس کے معاملے میں کیا رد عمل اختیار کیا ہے؟ کیا تم سچائی کے حق کے سچے طالب بنے؟ تمہارے سامنے اگر کوئی غلط چیز آئی اور تمہیں وہ غلط محسوس ہوئی تو تم نے اس کی تحقیق کی، تم نے اس کو جاننے کی صحیح کی. تو یہ سارے سوالات جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنے زیادہ اچھے ماحول میں پرورش ہوگی، اتنے زیادہ سخت ہوتے چلے جائیں گے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اسی کو قرآن مجید نے اصول کے طور پر بیان کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُم، یعنی میں تو امتحان اس میں لوں گا جو میں نے تمہیں دیا ہے. تو جو مجھے ملا ہے وہ بہت کچھ ہے. یعنی ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس تو آپ دیکھیے نا کہ وہ آخری ہدایت موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہر گھر کے اندر ہے. ہماری گلی میں مسجدیں ہیں جن میں ہم جا کے اس کو دیکھ سکتے، پڑھ سکتے. علماء جگہ جگہ موجود ہیں جن سے تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں. تو ہمارا امتحان ان کے مقابلے بہت سخت ہے. لوگ اصل میں اس کو دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں آدمی نے اپنا نام کہاں لکھوایا ہوا ہے. قیامت میں تو آپ کے اس باطن کے لحاظ سے، آپ کے رویوں کے لحاظ سے، آپ تک کیا ہدایت پہنچی، کیا اطلاع پہنچی، اللہ نے سوال کرنا ہے. تو اس سوال میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور دوسرے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ لوگوں کے کفر و ایمان اور ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے ہاں جنت میں جانے کا کیا معیار ہے اور کون لوگ ہیں اور وہ کون سے جرائم ہیں جن کا اگر کوئی آدمی ارتکاب کرے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کے بارے میں فیصلے سنانا یہ ہمارا کام نہیں. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی ایک اور نقطہ ذہن میں آیا، اس کی آپ اگر اصلاح فرمائیے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون، اب مطالبہ تو اہل ایمانی سے کیا جا رہا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو بجا لانا ہے. لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں لاتے تو پھر میرے نزدیک تم محض اقرار کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوگے بلکہ فاسق بھی ہوگے تو کافر بھی ہوگے. تو کیا اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا اقرار دنیا کے لحاظ سے ہے، جو میں کہوں گا دنیا تسلیم کرے گی، لیکن اللہ بھی کیا اس اقرار کو ماننے کے پابند ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہم تو معیار پہ کریں گے ورنہ اللہ کے نزدیک تم کافر ہو جاؤ گے. دنیا میں تو دیکھیے ایک آدمی صریح کفر کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سے مطمئن نہیں، میرے نزدیک یہ شرک نہیں ہے، میرے نزدیک یہ کفر نہیں ہے. وہ بڑی بحث کر سکتا ہے، یعنی وہ دل سے کر رہا ہے، واقعی غلط فہمی میں مبتلا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کرتا تو ہے. اللہ کے ہاں تو ان میں سے کوئی چیز نہیں چلے گی. تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ مائدہ میں اور اس کو 3 مرتبہ دہرایا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے، اگر اس کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ہدایت اس تک پہنچ گئی ہے، اور پھر جس وقت اس کو فیصلہ کرنا ہو تو وہ اللہ کی کتاب کے حکم کو پس پش ڈال دے، اس کو نظر انداز کر دے، تو وہ اپنے آپ کو قیامت میں مسلمان ثابت کر سکے گا؟ فرمایا نہیں ثابت کر سکے گا.
کیا وہ اپنی جان پر ظلم نہیں ڈھا رہا کہ ایک طرف اس کے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے اور اس کو وہ چھوڑ رہا ہے اور اس کی جگہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اپنے احوا کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، تو وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ قیامت میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا؟ تو فرمایا کہ وہ بڑا ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے اور اللہ کی صریح نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ قیامت میں تو اس کو فاسق، ظالم اور کافر قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا، اس پر واضح تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی وہاں زیر بحث کیا ہے؟ ایک ہے عمل کرنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ کو اس کے مطابق لوگوں کو دین بتانا تھا، آپ کو اس کے مطابق لوگوں پر دین کی بات واضح کرنی تھی، خواہ عالم کی حیثیت سے کرنی تھی اور خواہ حکمران کی حیثیت سے کرنی تھی۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور ضمنی پہلو بتائیے گا، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں ہی کی شفاعت جو ہے وہ پیغمبر کریں گے، تو وہاں پر تو پھر یہ کہنا مناسب ہوگا نا کہ جو اسلام کے معیارات پہ کھڑا ہے ان کی شفاعت، ان کے بارے میں سفارش یا ان کے بارے میں تائید جو ہے وہ پیغمبر پیش کریں گے، محض کسی گروہی وابستگی کی بنیاد پہ وہ شفاعت نہیں ہوگی۔ یہی بات ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت بار بار موضوع بنائی جاتی ہے جس میں مختلف گروہوں کا ذکر کر کے اور سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ یہ معیار ہے جو اس پر پورا اترے گا، اس میں بھی ساری بحث یہ غلط کر دی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چاہے مانو جو چاہے نہ مانو۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے، یہ گروہ بندیاں نہیں ہے جو اللہ کے ہاں انتخاب کا ذریعہ بنے گی، وہ معیار دیکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر نئے سرے سے صف بندی ہوگی۔ یعنی قیامت کی صف بندی اس سے بالکل مختلف ہوگی جو دنیا میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی جنگل سے ایک آدمی کو اٹھا کے لائیں جس تک کوئی بات بھی نہیں پہنچی اور وہ اپنی اس فطرت کی بنیاد پر صحیح راستے پر رہا ہو اور وہ وہاں مسلمانوں میں بیٹھا ہو۔ اچھا، تو اس لیے وہاں کی تقسیم زیر بحث ہے۔ یہاں پر تو جو نام آپ چاہیں رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اسلام ہی نام تھا، مسلمان ہی نام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی دوسرا دین کبھی بھیجا ہی نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پیغام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو لوگ یہ پیغام لے کے آئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی بات کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اور اس دنیا پر بھی اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں اور بصیرت کی نگاہ ڈال کے دیکھیں تو دو ہی دین ہیں اس دنیا میں۔ یعنی اگر آپ مادیت پر مبنی علوم کو ایک طرف رکھ دیں تو دین جس کو کہتے ہیں، دین میں ظاہر ہے کہ یہ چیز ضرورت زیر بحث آتی ہے نا کہ اس عالم سے ماورا کسی چیز کے ساتھ آپ اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں، تو دو ہی ہیں۔ ایک وہ جو پیغمبروں کا دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام ہی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ حج میں جہاں مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اب تم نکلو اور دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ، تو وہاں پر اس نام کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا یہ نام رکھا تھا، ہوا سمکم المسلمین۔ تو یہ نام اصل میں پیغمبروں کا رکھا ہوا نام ہے، اور نام کی حقیقت یہ ہے، یہ نام کسی گروہ کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کے لیے ایک ہی دین ہے۔ دوسرا دین کیا ہے؟ وہ جو انسان اس دنیا میں تدبر سے، تفکر سے اور اپنے تخیل کی کار فرمائی سے بناتا ہے، وہ مسٹسزم ہے، روحانیت ہے، وہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کا ایک نام ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی اس کا ایک نام ہے، مسیحیوں کے ہاں بھی اس کا ایک نام ہے۔ نام میں تو تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے لیکن وہ بھی ایک ہی دین ہے۔ جس طرح اسلام ایک ہی دین ہے، اس کے نام لوگوں نے الگ الگ رکھ لیے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ دین بھی، اس کو روحانیت کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی دین ہے اور وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ اس دین کے بھی ہمارے ہاں، دوسروں کے ہاں مختلف نام آپ کو ملیں گے، حقیقت ایک ہی ہے، لہذا دین بھی ایک ہی ہے، ایک انسانوں کا بنایا ہوا، ایک اللہ کا بھیجا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی اہم گفتگو آج آپ سے اس موضوع پر ہوئی کہ یہ اسلام کیا ہے اور نجات کا معیار کیا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا، اب یہ بحث چونکہ ہم نے دیکھا دنیا بھر میں مذہب کے نام پہ حکومتیں بن رہی ہیں، کچھ اقدامات کر رہی ہیں، بالکل ٹو دا پوائنٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک مسلمانوں کی ریاست ہے، اس کا حکمران مسلمان ہے، اب ریاست میں نماز پڑھوانے کے حوالے سے اس کی کیا دینی ذمہ داری ہے؟ وہ میں نے بیان کر دیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس کو چاہیے کہ نماز کی خود پابندی کرے۔ جو دوسرے ارباب حل و عقد ہیں، آپ موجودہ زمانے میں تو ایسے ہی حکومتیں بناتی ہیں نا، پارٹیاں آتی ہیں، کابینہ بناتے ہیں، ان کا اپنا ایک نظم ہوتا ہے، ان کو بھی پابند کرے۔
جو عمال مقرر کیے جائیں ان کی بھی ذمہ داری ہو کہ وہ اللہ کے سامنے جھکیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے اس فرض کو ادا کریں، اور اس کی عمومی ترغیب اور تلقین کی جائے۔ جمعے کا ممبر حکمرانوں کے پاس ہو اور وہ ہر ہفتے آ کر، یعنی ہفتے میں ایک دن آ کر، جمعے کے دن آ کر لوگوں کو اس بات کی ہدایت کریں کہ اس کائنات کا پروردگار ہی تمہارا پروردگار ہے، وہی بادشاہ کائنات ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار رہا کرو۔ تو ترغیب، تلقین اور جس دائرے میں آپ کو اختیار حاصل ہے وہاں پر لوگوں کو اس کا پابند کرنا، یہی کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا، سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر دین ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی طور پہ اس نے جواب دہ ہونا ہے، اصلاً فرض سے مخاطب ہوتا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی پیغمبر آئے تو سب سے پہلے جو ان کی مخالفت ہے وہ زعمائے قوم نے، وہ لیڈرشپ نے، وہ حکمرانوں نے کی؟ تو اس سے ایک عقلی لازمہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آئے تھے تو ان حکمرانوں کو، ان لیڈروں کو، ان ارباب حل و عقد کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو اب ہمارے اوپر ایک طریقے کا پورا نظام آئے گا اور ہماری حکومتیں چلی جائیں گی، تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو باقاعدہ ایک منظم نظام لے کر آیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اسلام جب آیا فرد سے متعلق تھا تو لیڈرشپ کیوں متاثر ہوئی؟ اسلام ایک پورا نظام فکر ہے۔ جب ایک پورا نظام فکر ہے تو جو بھی لوگ معاشرے کے اندر قیادت کے منصب پر فائز ہوں گے ان پر پوری طرح اثر انداز ہوگا۔ وہ اگر قیادت کر رہے ہیں تو قیادت کس اصول پر کر رہے ہیں؟ یعنی اس میں کچھ عقائد ہوں گے جن کی وہ نگہبانی کر رہے ہوں گے، کچھ اعمال ہوں گے جن کو وہ لوگوں میں رائج دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ تو اگر ان میں سے ایک ایک چیز کو یہ مذہب یا اسلام یا پیغمبر آ کے ہدف تنقید بنائیں گے اور لوگ ان کے نیچے سے ان کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو قیادت کا سارا کسر ہی گر جائے گا۔ تو قیادت صرف یہی نہیں ہوتا کہ سیاسی ہوتی ہے، قیادت فکری ہوتی ہے۔ آپ کی معاشرے کے اندر دانشور ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، سیاسی رہنما ہیں، یہ قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قیادت کچھ افکار پر کوئی آدرش سامنے رکھ کے کسی نصب العین کے حصول کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، کسی سوسائٹی کی کچھ اقدار ہوتی ہیں جن کی حفاظت کے لیے قیادت پیدا ہوتی ہے۔ تو مذہب یا مذہبی تعلیمات اگر ان کو ہدف تنقید بنائیں گی تو رد عمل ہوگا۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک دنیا میں شرک کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے۔ شرک لوگوں کے لیے تہذیب رہا ہے، مذہب رہا ہے، اس کی بنیاد پر حکمران اپنا جواز پیدا کرتے رہے ہیں۔ تو جب آپ شرک کو موضوع بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اصل چیز توحید ہے، اس کائنات کا خالق تو تنہا خالق ہے، تو اس کے اثرات ان تصورات پر پڑیں گے جن پر قیادت کھڑی ہے، اس معاشرے پر پڑیں گے جو پورا شیرازہ بندی کا عمل کر رہا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑے پیمانے کا رد عمل ہے جو ناگزیر طور پر ہوگا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آ کے کوئی ان کی قیادت کو چیلنج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہاری جگہ ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ رد عمل میں جائیں گے۔ قیادت کو چیلنج کرنے کا ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم جگہ چھوڑو، میں تمہاری جگہ آ رہا ہوں، اور اس سے زیادہ گہرا، اس سے زیادہ بصیرت پر مبنی پہلو یہ ہے کہ وہ جن تصورات، جن عقائد، جس ثقافت، جس تہذیب پر اپنی قیادت قائم کر کے کھڑا ہے، آپ اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنا ہے۔ یعنی اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، جس وقت مذہبی معاملات میں آپ کوئی رائے دیتے ہیں یا سیاسی معاملات میں کوئی رائے دیتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رائے تو مؤثر ہونا شروع ہو گئی، لوگ اس کو ماننے لگ گئے، ہمارے اپنے پیروکار سوالات کرنے لگ گئے، تو اس میں کس کی قیادت چیلنج ہو رہی ہوتی ہے جو اتنا شدید رد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، مورچے بن جاتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، علمی اور فکری لحاظ سے گفتگوؤں کے بجائے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کسی نے کسی کی کرسی چھین لی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دائرہ اثر چھینا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری قیادت اصل میں آپ کے دائرہ اثر پر قائم ہوتی ہے۔ قیادت کریں گے کس کی؟ لوگوں کی کرنی ہے نا۔ تو اگر معلوم ہو کہ نیچے سے یہ آج بلال گئے، آج عمار گئے، آج عمر گئے، آج ابو بکر گئے، تو پھر کون ہے جس کی قیادت کرنی ہے آپ کو؟ تو اس کا تو لازمی نتیجہ نہیں۔ اور یہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ جو دعوت پیش کی گئی ہے اس سے یہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو در حقیقت پیغمبر کے آنے کے بعد یا کسی مسئلے کے کھڑے ہونے کے بعد قیادت کے معیارات ہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا خطرہ پھر وہ قیادت ہی محسوس کرتی ہے۔ وہ دانشور ہوں تو وہ اپنی دانش کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ سیاستدان ہوں تو اپنی سیاست کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی انہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ہمیں چیلنج کریں نہ کریں،
جب لوگ ہی نیچے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں تو کل معلوم نہیں ان کی قیادت کرنے کے لیے کون آگے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ خطرہ ہے جو سامنے آتا ہے, اس کو ایسے دیکھنا چاہیے. اور کوئی پیغمبر آ کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس لیے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک, ہم سے نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا. لیکن پھر کیا اس کا ایک لازمی تقاضا یہ نہیں نکلتا کہ وہ حکمران اگر چاہتے نہیں ہیں کہ اسلام کی یہ تبدیلی آئے اور ان کے لیے خطرہ بنتی ہے, تو پھر منطقی لحاظ سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے پھر اسلام جہاں آئے گا وہ پھر حکومت کی سطح تک جائے گا, تخت تک جائے گا, اس لیے کہ جو موجود ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور پھر مسلمانوں کو تخت تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اس کو اس جمعیت کے ساتھ مضبوط اور محکم کریں. ہر نظریہ یہی کرے گا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نظریہ بنیاد سے لے کر فروع تک لوگوں کو مخاطب کر رہا ہو, وہ لوگوں کی اصلاح چاہتا ہو, وہ ان کے فکر کی اصلاح چاہتا ہو, ان کے عمل کی اصلاح چاہتا ہو, اور اس کا دائرہ اصلاح سیاست بھی ہو, معیشت بھی ہو, معاشرت بھی ہو, حدود بھی ہوں, تعزیرات بھی ہوں, دعوت بھی ہو, ہر چیز پر وہ اثر انداز ہو رہا ہو, تو وہ اثرات جس وقت لوگوں کے ہاں جائیں گے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے افکار, خیالات, ان کے کام کرنے کے طریقے تبدیل ہوں گے. جب یہ چیزیں تبدیل ہوں گی تو تبدیل ہونے کا عمل اس قیادت کو بھی غیر مؤثر کر دے گا جو اس سے پہلے کسی اور آدرش کی قیادت تھی, کسی اور نسب العین کی قیادت تھی. تو یہ خطرہ تو ہر نظریے سے ہوتا ہے, یہ اسلام سے بھی ہوگا. اسلام بھی اصل میں زندگی کے ہر معاملے کو خطاب کرتا ہے نا. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر کوئی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگائیں تب خطرہ ہوگا. خطرہ فکر سے ہوتا ہے, اور فکر کیا کرتی ہے, وہ لوگوں کے ذہنوں کی تسخیر کرنا شروع کر دیتی ہے. لوگوں کے ذہنوں کی تسخیر ہوتی ہے تو وہ اپنی قیادت کے معاملے میں جو پہلے سے قیادت ہوتی ہے, وہ مذہبی قیادت ہے تو خطرہ لاحق ہو گیا. وہ دانشور ہیں تو معلوم ہوا کیسی بے دانشی کی باتیں کر رہے تھے, اور اگر وہ سیاستدان ہیں تو کس کے اوپر سیاست کریں گے؟ ظاہر ہے کسی فکر پر کھڑے ہوں گے, کوئی لوگوں کو اپنا نصب العین دیں گے. اگر اس پر کوئی نظریہ اگر اثر انداز ہو رہا ہے تو وہ قیادت بھی اسی طریقے سے تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ ایک فکری تبدیلی ہوتی ہے جس سے لوگ نتیجے کے لحاظ سے خوف زدہ ہوتے ہیں, اس پہ براہ راست کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب, یہ تو ہو گیا منفی پہلو کہ وہاں پر قیادت خطرہ محسوس کرتی ہے, لیکن اگر قیادت قبول کر لے تب بھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس نظریے کے فروغ کا باعث بنتی ہے. سیدنا مسیح کے معاملے میں چند ہواری تھے جب آپ رخصت ہوئے, لیکن جب قیادت نے, ایک ملک کی سلطنت نے, حکومت نے, حکمرانوں نے اس کو قبول کر لیا تو عالمی سطح کا اس کو شیوع مل گئی. اس میں کیا شک ہے؟ یعنی جتنے لوگ بھی مؤثر لوگ ہوں گے, اصل چیز یہ ہے کہ کون آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے. خدا کی دنیا میں سارے لوگ یکساں صلاحیت کے ساتھ تو نہیں پیدا ہوئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے بارے میں دعا کی, بلکہ ابو جہل کے بارے میں بھی دعا کی. یہی کہا نا کہ ان میں سے کوئی ایک مل جائے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہ شخصیات ہیں. تو صلاحیت کیا ہے, دائرہ اثر کیا ہے. کوئی آدمی اگر کسی نظریے کو یا کسی فکر کو یا کسی مذہبی قوت کو سہارا دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. اس طرح اگر فرض کیجئے کہ قدیم زمانے کا کوئی فاتح کھڑا ہو گیا ہے, کوئی بڑا حکمران کھڑا ہو گیا ہے, تو اس کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوں گے. میں تو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بڑی تفصیلی گفتگو کرتے عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت سیاست پر اثرات ہوتے ہیں تو وہ اثرات نتیجے کے طور پر بڑے پیمانے پہ لوگوں کو کنورٹ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ دیکھیے کہ عرب تاجر ملایا گئے قدیم زمانے میں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر وہ جاتے اور جا کر بازاروں میں کام کرتے تو ہو سکتا ہے 2 لوگ مسلمان ہوتے, 10 ہوتے, 20 ہوتے, اور کئی صدیوں میں تبدیلی آتی. انہوں نے جا کے دعوت پیش کی تو ملاقہ کے سلطان مسلمان ہو گئے, اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد اگلے چند مہینوں ہی میں پوری قوم کے اندر دین پھیل گیا. اسی طرح مسلمانوں نے کسریٰ کی سلطنت ختم کر دی, قیصر کی سلطنت ختم کر دی, اور ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی, بہت بڑی سلطنت جو 3 براعظموں تک چند ہی سال میں پھیل گئی. اس کے سیاسی اثرات ہوئے اور لوگوں نے بڑے پیمانے پہ قبول. اس وقت جو تہذیب دنیا پر غلبہ پائے ہوئے ہے وہ تہذیب کیا آپ کے خیال میں صرف اپنے فکر کی بنیاد پر پینیٹریشن کرتی ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کو سیاسی قوت بھی حاصل ہے. اور قوت ایک ایسی چیز ہے, قوت, سرمایہ, یہ جب کسی بھی فکر کی پشت پر آ جاتا ہے تو لوگوں کے اندر بڑے پیمانے پر اس کے لیے قبولیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایک سائنسی چیز ہے جس کا جب چاہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. آگے بڑھاتے ہیں ہم اس سلسلے کو بیان فرمائیے گا کہ ہم جب پیغمبروں کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر پیغمبر بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے یا پھر جزیرہ نما عرب کے اندر آئے ہیں,
کیا وجہ ہے کہ امریکہ ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں پر ہندوستان ہے، یہاں پر ہمیں کوئی آثار نہیں نظر آتے، کوئی ایسی روایت نظر نہیں آتی، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو ہر بستی میں اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، ان جگہوں پر پیغمبروں کے آثار، ان کے نقوش، ان کی دعوت کے اثرات یہ کیوں نہیں نظر آتے؟ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ لوگ ہادی کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، لوگ ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں گم ہو کے رہ گئے۔ اچھا، ان کے بارے میں اب آپ تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون پیغمبر تھا، کس کی کیا ہدایت تھی۔ ہدایت کے اوپر بھی یہی حال گزرا ہے، کیونکہ پچھلے 4000 سال سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسماعیل کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ خاص کر دیا، یا ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا، اور یہ اسکیم تبدیل کر دی۔ پہلے ہر قوم کے اندر آتے رہے ہیں، تو ان قوموں کے اندر جو رسول آئے وہ اس حیثیت سے کہ آپ عربی زبان کی اصطلاحات میں ان کو پہچانے تو کبھی بھی پہچانے نہیں جائیں گے۔ تو ہر جگہ آپ کو ہادی، ہر جگہ آپ کو ہدایت دینے والے، ہر جگہ آپ کو بعض بزرگ ہستیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی کیا حیثیت تھی، وہ کیا دین لے کے آئے تھے، ان میں سے کون لوگ تھے کہ جنہوں نے روحانیت کی تبلیغ کی، کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر صدیوں کے عمل کے نتیجے میں اس میں اختلاط بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہوں کے اوپر اللہ نے ہادی نہیں بھیجے، قرآن مجید نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہر امت میں، ہر گروہ میں اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ البتہ پھر 4000 سال سے اس کو ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا، اور اسکیم یہ بنی کہ ان کو دنیا کے وسط میں آباد کیا جائے گا، یہیں پیغمبر آئیں گے، اسی جگہ یہ ہدایت رہے گی تاکہ منتشر نہ ہو جائے ہدایت۔ تو پھر یہاں سے لوگ ان سے سیکھیں گے بھی اور یہ ہدایت پائیں گے بھی۔ تو یہ 4000 سال کی قریبی تاریخ ہے جس کی وجہ سے یہ تصویر سامنے آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہر بستی میں، ہر قوم میں آئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بعض اہل علم، علماء، مسلمانوں میں سے ہی ہندوستان کے اندر بعض ہندو اسکرپچرز کو ڈی کوڈ کر کے یہ ریلیشن واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی شاید کوئی الہامی روایتی تھی، جیسے ہمارے ہاں گائے کا ایک معاملہ نظر آتا ہے، سیدنا نوح کے معاملے میں ہندوؤں کے ابھی ہوئی ہے، تو یہ مماثلتیں تلاش کی جاتی ہیں۔ پھر اس طرح کے مطالعے کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ مماثلت تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سقراط کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور بعض لوگوں کے بارے میں بھی، زرتشت کے بارے میں اب بھی بحث ہوتی رہتی ہے کہ ان کی حیثیت کیا تھی۔ یہ سب تو ہوگا، لیکن یہ کہ حتمی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس یا تو پیغمبروں کی دی ہوئی اطلاع نہ ہو۔ مثلا ہمیں قرآن مجید نے بتا دیا کہ صالح ایک پیغمبر تھے، شعیب ایک پیغمبر تھے، یونس ایک پیغمبر تھے، قرآن نے بتا دیا نا، تو یہاں تو ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ان کی ہدایت ہمارے سامنے ہو۔ اب جو ہدایت ہمارے پاس موجود ہے وہ مستند ذرائع سے پہنچی نہیں، ترجمے در ترجمے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کہاں کہیں اختلاط ہو گیا ہے۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ آثار ضرور نظر آتے ہیں کہ روشنی تھی، لیکن یہ کہ کیا فی الواقع وہ ہدایت اسی طرح ہے، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ کے پاس کوئی یقینی ذریعہ نہ ہو، اور یقینی ذریعہ میں نے عرض کیا دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی قرآن کے بالکل مطابق ہے ہدایت تو ہم کہیں گے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ پیغمبروں کی ہدایت ہے، اور یا قرآن مجید کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں باقاعدہ اطلاع مل جائے، تو اس میں تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہنی چاہیے۔ بس زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخصیت کے بارے میں، فلاں نقطہ نظر کے بارے میں یہ آثار ملتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ غالباً یہ اللہ کے دین ہی کی ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے آج کی نشست کا آخری سوال چاہوں گا ذرا آپ اس کا تفصیلی تجزیہ کریں۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہیں، ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، اس پر کھڑے ہوئے ہیں اور یقین سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہی سچا مذہب ہے، اور پورے اطمینان، اعتماد کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ان تمام مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا، ان کے مقدمات کو نہیں سمجھا، اس کی تحلیل نہیں کی، تو پھر ہم اتنے اعتماد اور یقین کی جگہ پہ کیسے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہی درست ہے؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی درست ہو سکتا ہے ان کا بھی درست ہو، چونکہ ہم نے تو ان کو پڑھا ہی نہیں۔ تو کیا اس اعتماد کی جگہ پر کھڑے ہونے سے پہلے ضروری ہے ہر فرد کے لیے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو مذاہب ہیں ایک ایک مذہب کا پوری طرح سے مطالعہ کرے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ عمر نو بھی شاید کم ہو، اس سے بڑی عمر دے دی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کے کسی علم میں بھی یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا۔ جو آپ کو ملا ہے، اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے اس بات کا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت لے کے آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی بدھوں کے گھر میں پیدا ہوا، اختیار کر لیا اس نے۔ اب اس کے بعد وہ جو اس کی باطنی شخصیت ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے، تو اگر سوال اندر سے اٹھے گا تو اسے اس کا جواب دینا چاہیے۔
اور اگر باہر سے آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب علم ہو، کوئی کتاب وہ پڑھے، کوئی چیز اس کے سامنے آئے، تو جو سوال باہر سے آئے گا اس کو اس نے کس طرح رسپونڈ کیا، اور جو اندر سے اٹھا اس کا جواب اس نے کس طرح دیا. تو ہم اصل میں جواب دہ اس چیز کے لیے ہیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہوا جب ہمارے باطن نے سوال کھڑا کر دیا، تو ہم نے کیا اس کو دبانے کی کوشش کی، یہ کوشش کی کہ اس کو اٹھنے ہی نہ دیں، یہ سوال سامنے نہ آئے، یا ہم نے سوال کا معاجزہ کیا، اس کا سامنا کیا، اس چیز کو جاننے کی صحیح کی. اس موقع کے اوپر ہماری تحقیق کی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق. یہی صحیح طریقہ ہے. سائنس میں بھی آپ یہی اختیار کرتے ہیں، طب میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں. تمام دنیا کے جتنے بھی طریقہ علاج ہیں سب کا جا کے علمی مطالعہ کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ علاج کس سے کروائیں گے. جو آپ کے قریب میں علم موجود ہے اس سے آپ شروع کرتے ہیں. کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ تحقیق کرتے ہیں. تو یہی طریقہ قابل عمل ہے، یہی اختیار کرنا چاہیے، اور ہم قیامت میں بھی اسی کی بنیاد پر جواب دیں. ٹھیک، یعنی ہمیں کیا ملا اور ہم نے اس میں کیا رویہ اختیار کیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اللہ کی کتاب میرے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی سوال درپیش ہے تب میں غور کروں گا نا، یا آپ میرے پاس آئے اور آپ میرے سامنے کوئی سوال رکھ دیا تو اب غور کروں گا. تو یہ طریقہ ہے. ورنہ دنیا میں تو افکار خیالات کی ایک پوری لائبریری ہے جو پڑھی ہوئی ہے. اس کو کون پڑھے گا اور کون جائے گا اور کون سمجھے گا. کوئی اختصاص کا فیصلہ بھی کر لے یہ اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. ہر علم میں لوگ ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت جو سائنس ہے وہ سائنس جو ہمیں نیوٹن نے، آئنسٹائن نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے بنا کے دے دی ہے، وہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں. اگر کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے غور کرتے ہیں، وہ واضح ہو جاتی ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہی طریقہ ہر جگہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا، ہم سے کچھ شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ہزاروں مذاہب جو آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو میں تو سمپل ایک سوال پوچھوں گا کہ بھئی اس میں سے بندوں کے بنائے ہوئے مذہب کون سے ہیں اور اللہ کے کون سے ہیں، اور دونوں کا ذریعہ علم کیا ہے. تو کسی ایک کا بھی اگر وہ تجزیہ کر لے تو وہ ہزاروں کے ہزاروں سب میں ختم ہو جائیں گے. یہ تو اس وقت ہوگا نا جب کوئی سوال پیدا ہوگا، یا جب کوئی آدمی آ کے مجھے توجہ دلائے گا، اس وقت تو یہی کروں گا میں. اور یہ جو آپ نے ہزاروں کا لفظ استعمال کیا اس کی بھی تحلیل کروں گا، اور یہ کہوں گا کہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو مطالعے سے ہوگا نا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں میرا اطمینان ہے، میں کھڑا ہوں. اب عدم اطمینان یا اندر سے ہونا ہے یا آپ نے باہر سے آگے پیدا کرنا ہے. اللہ نے دونوں سامان کیے ہوئے ہیں. یعنی باطل کے بارے میں عدم اطمینان اندر سے بھی پیدا ہوتا ہے اور باہر سے بھی پیدا ہوتا ہے، دونوں کا اہتمام ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ عدم اطمینان پیدا ہوا تو میں نے کیا رویہ اختیار کیا. جب میں اس کو سمجھنے کے لیے نکلوں گا تو پھر وہ نتیجہ نکلے گا کہ اصل میں تو دنیا میں مذہب دو ہی ہیں. ایک وہ جو اللہ نے بھیجا، وہ پیغمبروں کا دین ہے اور وہ ایک ہی راہ ہے، اس کا نام اسلام ہے. اور دوسرا روحانیت ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے بھی مختلف نام رہے ہیں لیکن حقیقت تو اس کی بھی ایک ہی ہے. تو مذہب اصل میں دو ہی ہیں. اس کے بعد مادی علوم ہیں جن سے ہم زندگی کی سہولتیں پیدا کرتے اور آج سائنس کی ایک دنیا میں رہتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑی سہولتیں پیدا کر دی. ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت ہی اہم موضوعات پہ آج گفتگو ہوئی. بالخصوص یہ کہ ہمارے یہاں جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ محض اپنی شناخت کی بنیاد پہ ہم قیامت کے دن اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں گے. اسلام ایک معیار کا نام ہے. ان تمام پہلوؤں کو غامدی صاحب سے ہم نے سمجھا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.